جب بھی مردان کے پاس کوئی سائل آیا
تو مقداد نے ہاتھ پکڑا در اہل بیت لا کے چھوڑ دیا اور کہا یہ وہ در ہے جہاں سے مشکلیں آسان ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اگر دشمن خدا اور رسول کی بارگاہ میں بھی کوئی شخص پہنچا ہے علمی مسئلہ لے کر تو خدا اور رسول کے دشمن نے بھی یہی جملہ کہا ہم اس در پہ آتے جاتے تو نہیں ہیں لیکن ہاں اتنا یقین ہے کہ تمہاری مشکلیں اسی در سے حل ہوں گی. تو ہر جگہ ہر کیفیت کو بیان کیا اور سمجھایا کہ تمہاری جو بھی کیفیتیں ہیں جو بھی مشکلیں ہیں ان مشکلوں کو جو حل کرنے والی ذات ہے اس ذات کا نام ذوات مقدسہ اہل بیت اطہار علیہ السلام. اور اسلامی گرامی میں نے کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ قرآن قانون ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام تشریح قانون. یعنی جب بھی کوئی علمی مسئلہ پیش آتا تھا تو قرآن قانون کی بک ہوا کرتی تھی. اہل بیت اطہار علیہ السلام اسی قانون کو عملی جامہ سماج و معاشرے میں پھیلانا چاہتے ہیں. قرآن عادی ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی عادی ہے. قرآن قانون ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام تشریح قانون ہے. میں آہستہ آہستہ آپ سے کنیکٹ ہو رہا ہوں اور آپ کے درمیان جو باتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ تھوڑا تھوڑا ساتھ دے دیں اور تھوڑا بیدار ہو جائیں تو میں بہت ہی جلدی اپنی گفتگو کا خاتمہ کروں گا اور آپ سے کنیکٹ ہوتے ہوئے اپنی گفتگو کا سفر طے کروں گا. عزیزان ایمان, قرآن قانون ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام تشریح قانون. آج ایک تیسرا مسئلہ, قرآن معجزہ ہے. دنیا کی عام کتابوں کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو دنیا کی عام کتابیں فقط کتاب ہیں, لیکن قرآن کتاب کے ساتھ ساتھ معجزہ ہے. دنیا کی عام کتابیں اگر اٹھا کر دیکھیں تو دنیا کی عام کتابیں فقط کتاب ہے, لیکن قرآن فقط کتاب نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے. اور ایسا معجزہ نہیں بلکہ کہا گیا کتاب ہے زندہ و جامد معجزہ, یعنی زندہ و جامد معجزہ اگر کسی کتاب کو کہا جا سکتا ہے تو اس کتاب کا نام قرآن ہے. اور ہر دور میں ہر زمانے میں نبیوں کو بھی معجزہ عطا کیا گیا. اس دور کے اعتبار سے جیسے ہی دور آتا چلا جاتا تھا, دور بدلتا چلا جاتا تھا, اس دور کے اعتبار سے نبیوں کو بھی سب سے اعلیٰ معجزہ عطا کیا گیا. معجزہ کیوں دیا جاتا تھا؟ معجزہ اس لیے دیا جاتا تھا, نبیوں کو معجزہ اس لیے عطا کیا گیا تاکہ یہ معجزہ نبوت کی دلیل بنتا چلا جائے, تاکہ یہ معجزہ امامت کی دلیل بنتا چلا جائے, تاکہ یہ معجزہ رسالت کی دلیل بنتا چلا جائے. ہر نبی آتے گئے اور ہر نبی کو ایک معجزہ عطا کیا گیا تاکہ وہ معجزہ نبوت کی دلیل بنتا ہوا نظر آئے. جب جناب یوسف علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور جب مصر کی سرزمین پہ قدم رکھا تو اس وقت تعبیر خواب کا بڑا زور تھا, معبروں کی بڑی عزت کی جاتی تھی. اللہ نے جناب یوسف کو تعبیر خواب کا علم عطا کر دیا کہ اب جو خواب کی تعبیر یوسف بتا دیں گے وہ کوئی اور نہیں بتائے گا. جیسے ہی جناب موسیٰ اس دنیا میں تشریف لائے, جناب موسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا تھا, اس وقت اس دور میں جادو کا بڑا چلن تھا, جادوگروں کی بڑی عزت تھی. اللہ نے جناب موسیٰ کو عصا عطا کر دیا اور ہاتھ میں ید بیضا دے دیا. جیسے ہی جادوگر اپنا جادو دکھاتے تھے موسیٰ غالب آ جاتے تھے, جادوگر مغلوب ہو جاتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب جناب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمتوں کا بڑا زور تھا, حکیموں کی بڑی عزت کی جاتی تھی. اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت جیسا علم عطا کر دیا. جو بھی مریض ہوتا تھا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے, شفا مل جاتی تھی. ٹھوکر مار دیتے
تلوار کے آگے کسی کی تلوار کو تصور نہیں کرتے تھے. خداوند عالم نے کہا اے میرے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں تمہیں اس دور کے اعتبار سے دونوں معجزے عطا کروں گا. اور خداوند عالم نے کہا اے حبیب معجزے لیتے چلے جاؤ. زبان کے معجزے کا نام ہے قرآن, شجاعت اور تلوار کے معجزے کا نام ہے علی. ایک صلوات محمد وعلی اس دور کے اعتبار سے دونوں معجزے عطا کیے. زبان کے معجزے کا نام ہے قرآن اور تلوار اور شجاعت کے معجزے کا نام ہے علی بن ابی طالب. اور یہ ہر دور کے اعتبار سے معجزہ سب سے اعلیٰ عطا کیا گیا. جیسا دور بدلتا جاتا تھا ویسا معجزہ عطا کیا گیا. نبیوں کے اعتبار سے ہر دور کے اعتبار سے جیسا دور ویسا معجزہ. اور یہ معجزہ کیوں دیا جاتا تھا؟ تاکہ معجزہ ان کی نبوت کی طرح بنتا چلا. عزیزان گرامی آپ ذرا سے دیکھیں کہ یہ قرآن زندہ و جاوید معجزہ ہے, اور معجزے کے ساتھ ساتھ یہ ایسی کتاب ہے جو دوسری کتابوں سے چیلنج کرتی ہوئی نظر آتی ہے, جو دوسری کتابوں سے دعویٰ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ تم جسے عام کتاب سمجھ رہے ہو وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے, بلکہ یہ معجزہ ہے, یہ دعوے والی کتاب ہے, یہ چیلنج والی کتاب ہے. جب قرآن کا نزول ہوا تو لوگوں نے یہی جملہ کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. وہ جو ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. تو جیسے ہی لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, فوراً وحی نازل ہوئی, اے پیغمبر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کے سامنے قرآن کی یہ آیت پڑھ دو, فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو لے آؤ اس کتاب جیسی کوئی دوسری کتاب لے آؤ. قرآن چیلنج کر رہا ہے, قرآن دعوے کر رہا ہے, قرآن گفتگو کر رہا ہے. توجہ ہے جانے گرامی, قرآن نے چیلنج کیا اگر تم یہ سمجھتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ لے آؤ اس جیسی کوئی دوسری کتاب لے آؤ. ہمارے اور آپ کے آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی اپنی کتاب اصول عقائد میں اسی قرآن کی معجزے کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں زمانے قدیم میں, زمانے عرب میں یہ دستور تھا کہ لوگ اپنے اپنے اشعار پیش کیا کرتے ہیں. جو بھی ادبا ہوتے تھے, جو بھی شعراء ہوتے تھے, وہ عکاظ نامی جگہ پر, عکاظ کون سی جگہ تھی؟ یہ ایسی جگہ تھی جو ادبی اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے, تجارتی اعتبار سے اس جگہ کو جنگڑا سمجھا جاتا تھا. لوگ اسی جگہ پر آ کر جمع ہوتے تھے اور سال کا جو سب سے بہترین شعر ہوتا تھا وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا. اور جب سارے کے سارے لوگ اپنا بہترین شعر پیش کر لیتے تھے تو ان شعروں میں جو سب سے اچھا شعر ہوتا تھا اس شعر کو خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا جاتا تھا, خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا. جب رسول عربی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور قرآن کا نزول ہوا ہے تو اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار پر 7 شعر لٹکے ہوئے تھے جنہیں معلقات سبعہ کہا جاتا تھا, جنہیں معلقات سبعہ کہا جاتا تھا. یہ سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے اشعار کو پیش کرتے تھے جو اس دور کا قیمتی شعر ہوتا تھا, جو اس زمانے کے اعتبار سے سب سے اچھا شعر سمجھا جاتا تھا. اس لیے کہ یہ عرب تھے, یہ فصاحت و بلاغت میں ناز کیا کرتے تھے,
یہ جب بھی کھیتی کیا کرتے تھے تو اپنی زبان میں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے عربی زبان میں گفتگو کرتے تھے، عام زبانوں میں گفتگو نہیں کرتے تھے، اور تنہا زبان میں گفتگو نہیں بلکہ شعر میں گفتگو کرتے تھے۔ عام زبانوں میں گفتگو کرنا کسی بھی حد تک آسان ہو سکتا ہے، لیکن شعر میں گفتگو کرنا یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ تو ان فصاحت و بلاغت پر مبنی ان کے جو اشعار ہوتے تھے ان اشعار کو جمع کیا گیا اور وہ اشعار خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا، یہاں تک کہ 7 شعر جنہیں معلقات سبعہ کہا جاتا تھا وہ 7 شعر خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں ہیں۔ لیکن کیا کہنا، جیسے ہی قرآن کا نزول ہوا ان کی فصاحت و بلاغت دھری کی دھری رہ گئی۔ جو قرآن کی فصاحت و بلاغت تھی ان کے شعر اس قرآن کے آگے پھیکے نظر آئے، اس قرآن کے آگے ان کے اشعار بھی پھیکے نظر آئے۔ اور جیسے ہی قرآن نے دعویٰ کرنا شروع کیا سب نے اپنے اپنے ایک شعر اتارنا شروع کیا۔ قرآن نے کہا اگر تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ، اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ۔ اور قرآن نے دائرے کو اور وسیع کرتے ہوئے لوگوں کو مہلت دی اور کہا اگر اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے ہو تو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے ہو، قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، کم از کم 10 سوروں کا جواب لے آؤ، اور جو ہے 10 سوروں کا جواب لے آؤ۔ لیکن دنیا اس کا جواب بھی لانے سے قاصر رہی تو قرآن نے اور دائرے کو مختصر کیا اور کہا فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ مِن مِثْلِهِ وَبِسُورَةٍ مِّن مِثْلِكُمْ، اس کتاب جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں لا سکتے ہو تو کم از کم اس کے جیسا کوئی ایک سورہ لے آؤ، جو ہے گرامی۔ پھر اس کے بعد سے قرآن نے اور دائرے کو مختصر کیا اور کہا کہ جب تم اس کا بھی جواب نہیں لا سکتے ہو تو کم از کم فَأْتُوا بِآیَةٍ مِّن مِثْلِهِ، کم از کم قرآن مجید کی ایک آیت کا جواب لے آؤ۔ لیکن دنیا اس کا بھی جواب لانے سے قاصر رہی۔ دنیا نے دیکھا جب خالق کائنات کی جانب سے قرآن مجید نے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن مجید کا سب سے مختصر سا سورہ پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو سارے کے سارے عرب ان 3 مصرے کو دیکھتے رہے۔ مصرے کی خاصیت یہ ہوتی ہے جب تک چوتھا مصرع نہ لگایا جائے وہ مصرع نہیں بنتا ہے۔ ان 3 آیتوں کے اوپر 3 آیتوں کا مصرع یہ بنا رہا، عرب دیکھتے رہے اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والے عرب جب ان 3 آیتوں کا مصرع دیکھ رہے تھے تو انہیں چوتھا مصرع نہ لگا، لیکن عربوں نے اپنی جانب سے ایک ہی مصرع لگایا اور کہا ما ھذا الا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، توجہ ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے تم قرآن ناطق کی، قرآن صامت کی ایک ایک آیت کا جواب نہیں لا سکتے، تم قرآن صامت کی ایک ایک لمحے کا جواب نہیں لا سکتے، تم قرآن ناطق کے ایک ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتے۔ جس طرح دنیا قرآن ناطق کے، قرآن صامت کے ایک ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتی، بالکل ویسے ہی دنیا قرآن ناطق کی ایک ایک سیرت کا جواب نہیں لا سکتی ہے۔ ایک صلوات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ثابت کی جب تک ایک ایک سورے کا جواب نہیں لایا گیا تو دنیا جس طریقے سے ایک ایک آیت کا، ایک ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتی، بالکل ویسے ہی دنیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ایک ایک سیرت کا بھی جواب نہیں دے سکتے، جو کوئی عام سیرت نہیں ہے بلکہ یہ سیرتیں بھی اپنے اندر معجزہ رکھتی ہیں۔ جس طریقے سے قرآن زندہ و جاوید معجزہ ہے، بالکل ویسے ہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت بھی زندہ و جاوید معجزہ۔ اور آپ اور آگے بڑھیں، قرآن مجید کی اگر گفتگو کو دیکھیں تو قرآن مجید ہم سے لمحہ بلمحہ گفتگو کرتا ہوا نظر
لمحہ بلمحہ ہم سے باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے. قرآن ہم سے فریاد کر رہا ہے. قرآن ہمیں اپنے قریب بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر تمہارے دل تنگ ہو گئے ہیں تو مجھے پڑھو. اگر تمہارے دل ایسے ہیں جو دنیا کے لہو و لعب میں مشغول ہو گئے ہیں اور تم اس دنیا سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تم مجھے پڑھو, تمہارے دلوں کو سکون ملے گا. تو قرآن زندہ و جاوید معجزہ, تنہا زندہ و جاوید معجزہ نہیں ہے بلکہ قرآن دعوے کر رہا ہے, قرآن چیلنج کر رہا ہے. آئیے قرآن مجید کی آیتیں پڑھیے کہ کس طریقے سے قرآن مجید نے دعوے کیے ہیں, قرآن مجید نے چیلنج کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ. یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو ہلایا جا سکتا ہے. توجہ ہے, قرآن دعوے کر رہا ہے. یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو ہلایا جا سکتا ہے. اور قطعت بہ الارض, یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے زمین کی مسافتیں طے کی جا سکتی ہیں. یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے مردوں سے ہم کلام ہوا جا سکتا ہے. قرآن تین دعوے کر رہا ہے, دعوے اپنے اعتبار سے اور چیلنج کر رہا ہے. کوئی ہے جس کا دعویٰ پیش کرے ہم نے دنیا میں سارے در دیکھے, کوئی نہ ملا جو قرآن کے اس چیلنج کو عملی جامہ پہنا سکے سوائے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے. اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں جو قرآن کے اس دعوے کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں. اور عملی جامہ کس طریقے سے پہنا ہے؟ وَسُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو ہلایا جا سکتا ہے. یہ قرآن صامت ہے. قرآن صامت کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے معنی و مفہوم کو بتاتا چلا جائے کہ کس طریقے سے پہاڑوں کو ہلایا جا سکتا ہے. کچھ ایسی ذوات مقدسہ قرآن نے چھوڑا ہے جو بتائیں گی کہ کس طریقے سے قرآن دعوے کر رہا ہے اور اس کا عملی جامہ پہنانا مقصود ہے. آئیے مباہلے کے میدان میں, مباہلے کے میدان میں پنجتن پاک جب نکلے ہیں, یہ کون سا قافلہ ہے؟ 5 لوگوں پر مشتمل لیکن صداقت کا کارواں رواں دواں ہے. کون ہے؟ آگے آگے رسالت ہے, بیچ میں عصمت و طہارت کا پیکر ہے, اس کے بعد امامت کا جذبہ ہے. امامت آپ نے ساتھ ساتھ 2 امامتوں کو لیے کھڑی ہے, امام حسن امام حسین. توجہ رہے. لیکن بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہیں سے فضیلت واضح ہو جاتی ہے. عصمتوں کے حصار میں یہ کون سی بیوی ہے جو عصمتوں کے حصار میں چل رہی ہے؟ تنہا عصمتوں کے حصار میں نہیں بلکہ رسالت کے حصار میں ہے, امامت کے حصار میں ہے. اے بی بی, آپ کی فضیلت پر میرے لاکھوں سلام. آپ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ جب آپ مباہلے کے میدان میں چل رہی تھی تو آگے آگے رسالت تھی, پیچھے پیچھے امامت تھی. آپ کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر آپ آگے چلی جائیں تو رسالت سے جا ملے, پیچھے ہٹ جائیں تو امامت سے جا ملے. ایک صلوات محمد علیہ. ایک آواز قرآن دعوے کر رہا ہے, آواز دے رہا ہے وَسُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ. یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو ہلایا جا سکتا ہے. اب کس طریقے سے پہاڑوں کو ہلایا جا سکتا ہے؟ جیسے ہی پنجتن پاک کا یہ قافلہ مباہلے کے میدان میں آیا,
مباہلے کے میدان میں صداقت کے اس قافلے کو دیکھنے کے بعد کون دیکھ رہا ہے یہ قافلہ؟ نصارہ نجران کے پادری نے اس قافلے کو دیکھا، بے ساختہ یہی جملہ کہا، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ قرآن کی دعوے سنیے، قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو ہلایا جا سکتا ہے۔ صداقت کا یہ قافلہ بتا رہا ہے۔ نصارہ نجران کے پادری نے جب ایسی شخصیتوں کو دیکھا تو یہی جملہ کہا، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ معلوم یہ ہوا یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں، اگر چاند کی طرف اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں۔ تو ستارے کی طرف اشارہ کر دے تو ستارہ در پہ سجدہ ریز ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو ستارے کی جانب نہیں بلکہ اگر سورج کی جانب پہ اشارہ کر دے تو سورج پلٹتا ہوا نظر آتا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں اگر سنگریزے کو ہاتھ میں لے لیں تو سنگریزہ کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، سنگریزے کو ہاتھ میں لے لیں تو سنگریزہ جواہرات میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آخر یہ کون سے لوگ ہیں؟ سنگریزہ کسے کہتے ہیں؟ سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اور ریزہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، جو ہم جب راستے میں چل رہے ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی جو کنکڑیاں ہوتی ہیں، یہ کنکڑیاں جب رسالت کی دست پر ہوتی تھی، ہاتھ پر ہوتی تھی، تو بے ساختہ یہ کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آتی تھی۔ تنہا کلمہ نہیں بلکہ جب یہ رسالت کے ہاتھوں میں ہوتی تھی تو رسالت ان کنکڑیوں کو لینے کے بعد کچھ بھوگ دیتے تھے تو یہ سنگریزے جواہرات میں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتے تھے۔ مولا کے خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، مولا میں فقیر ہوں، مجھے غنی بنا دیجیے۔ مولا ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، مولا ہمارے پاس لباس نہیں ہے، مولا ہمارے پاس مکان نہیں ہے۔ جیسے ہی امیر کائنات کی خدمت میں یہ شخص حاضر ہوا، فوراً امیر کائنات نے سنگریزے کو اٹھایا، اس پر کچھ پڑھا، وہ سنگریزے جواہرات میں تبدیل ہو گئے، اس شخص کو دے دیا۔ وہ شخص لے کر چلا گیا، ابھی تک فقیر تھا، مالدار ہو گیا، غنی ہو گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ مال ختم ہو گیا، پھر وہی شکایت، پھر وہی فقر و فاقہ، مولا میں فقیر ہو گیا، مولا مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے، مولا میرے پاس روٹی نہیں ہے، مولا میرے پاس لباس نہیں ہے، مولا میرے پاس گھر نہیں ہے۔ عجب نہیں کہ امیر کائنات نے سنگریزے کو اٹھایا، اس سنگریزے کے اوپر کچھ پڑھا، وہ سنگریزے جواہرات میں تبدیل ہو گئے، اس شخص کو دے دیا۔ وہ شخص لے کر جانے لگا، لیکن جیسے ہی امیر کائنات کی بارگاہ سے جا رہا تھا فوراً پلٹا، اے امیر کائنات آخر یہ کون سا نسخہ ہے جو بار بار آپ کنکڑیوں کے اوپر کچھ پڑھتے ہیں وہ سنگریزے جواہرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں؟ مولا میں کیوں بار بار آپ کو زحمت دوں؟ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ نسخہ مجھے تعلیم فرما دیجئے۔ جب بھی میں فقیر ہوا کروں گا، جب بھی مجھے روٹی کی ضرورت ہوگی، جب بھی مجھے لباس کی ضرورت ہوگی، جب بھی مجھے مکان کی ضرورت ہوگی، آپ کے اس نسخے کو آزما لوں گا۔ مولا آخر وہ کون سا نسخہ ہے، مجھے تعلیم فرما دیجئے۔ امیر کائنات نے کہا بہت ہی آسان سا نسخہ ہے، سنگریزے کو اٹھایا کرو، اس سنگریزے کے اوپر ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھ لیا کرو، وہ سنگریزے جواہرات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ابھی اس شخص کو مال مل چکا تھا، لیکن نسخہ جاننے کے بعد جیسے ہی گھر پہنچا فوراً لالچی کی اچھا جگ رہی ہے، توجہ رہے، لالچی کی اچھا جگ رہی ہے، ابھی غنی ہے، ابھی مالدار ہے، لیکن امام کے اس نسخے کو اپنے گھر پر آزمانا چاہتا ہے۔ اس نسخے کو اپنے گھر پر آزماتے ہوئے اس نے سب سے پہلے سنگریزے کو اٹھایا، اس پر ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھا، 2 مرتبہ سورہ الحمد پڑھا، 3 مرتبہ سورہ الحمد پڑھا، 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھا، 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھا، 700 مرتبہ سورہ الحمد پڑھا، لیکن وہ سنگریزے رہے، جواہرات میں تبدیل نہ ہوئے۔ امیر کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اے امیر کائنات، جو آپ نے نسخہ مجھے
نسخہ غلط تعلیم فرمایا ہے؟ عجب نہیں کہ امیر کائنات نے کہا تجھے میری امامت پہ شک ہے؟ فوراً امیر کائنات نے اس کے سامنے سنگریزے کو اٹھایا اور اس سنگریزے کے اوپر ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھا، وہ سنگریزے جواہرات میں تبدیل ہو گئے۔ امیر کائنات اس شخص سے مخاطب ہو کر ایک ہی جملہ کہتے ہیں، سنو سنو، جو قرآن کی تاثیر کل تھی وہی قرآن کی تاثیر آج ہے، بس تطہیر لسان اور زبان کے پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات محمد جب تک زبان پاک نہیں ہوگی، جب تک زبان میں اخلاص نہیں پایا جائے گا، وہ سنگریزے ہی رہیں گے، جواہرات میں تبدیل نہیں ہو پائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان قرآن مجید کو صرف اور صرف بصارت کی نگاہوں سے پڑھتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ قرآن فائدہ بخش نہیں ہے جب تک اس قرآن کو بصیرت کی نگاہوں سے نہ پڑھا جائے، جب تک اس قرآن میں اخلاص نہیں پایا جائے گا، یہ قرآن فائدہ بخش ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن کا دوسرا دعویٰ او قطعت بہ الارض، اس قرآن کے ذریعے سے زمین کی مسافتیں طے کی جا سکتی ہیں۔ یہ کون سا قرآن ہے جس کے ذریعے سے زمین کی مسافتیں طے ہو رہی ہیں؟ اس قرآن کے اس دعوے کو کون حل کرے گا؟ عملی جامہ پہناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ رسول کے بزرگ صحابی جناب سلمان مدائن میں انتقال فرماتے ہیں، میرا مولا سینکڑوں میل کی مسافتیں طے کر کر چشم زدن میں مدینے سے مدائن پہنچتا ہے اور جناب سلمان کی نماز جنازہ پڑھتا ہے۔ یہ چشم زدن کیا ہے؟ یہ یہی چشم زدن ہے جو قرآن دعویٰ کر رہا ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے زمین کی مسافتیں طے کی جا سکتی ہیں۔ چشم زدن میں امیر کائنات مدینے سے مدائن پہنچے اور جناب سلمان کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، اے علی آپ چشم زدن میں یہاں کیسے آ گئے؟ لوگ حیرت کر رہے ہیں، علی چشم زدن میں یہاں کیسے نظر آ رہے ہیں؟ میں یہی جملہ کہوں گا، آپ کو حیرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب جناب سلیمان کے وزیر آصف ابن برقیہ پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس کو ملک سبا سے لا سکتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کے پاس قرآن کا مختصر سا علم تھا، ان کے پاس قرآن کا تھوڑا سا علم تھا، جس کے پاس قرآن کا تھوڑا سا علم ہو وہ پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس کو ملک سبا سے لا سکتا ہے، تو جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو وہ چشم زدن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کیوں کر نہیں جا سکتا؟ ایک صلوات محمد یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے مردوں سے ہم کلام ہوا جا سکتا ہے۔ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن ایک نتیجہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس ضعیفہ کا ہے جسے چند لوگ اس ضعیفہ کے بیٹے کو بطور میت امیر کائنات کی بارگاہ میں لے کر آئے اور یہی جملہ کہا، اے امیر کائنات اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، اے امیر کائنات اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ امیر کائنات نے سامنے والوں سے ایک سوال کیا اور یہی جملہ کہا، زندگی یا مردگی؟ امامت کے علم سے آگاہ ہے کہ چادر کے نیچے زندہ ہے یا مردہ؟ امیر کائنات نے یہی جملہ کہا، زندگی یا مردگی؟ لوگوں نے اصرار کیا، اے امیر کائنات اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، اے امیر کائنات اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ امیر کائنات نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تکبیر کو بلند کیا، اللہ اکبر۔ جیسے ہی نماز جنازہ پڑھا چکے
ایک مرتبہ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، اے علی آپ تو علم امامت پر بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے، آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ چادر کے نیچے زندہ ہے یا مردہ؟ امیر کائنات نے کئی جملہ کہا، میں نے نماز مردے کی پڑھائی ہے۔ اب جو چادر کو ہٹایا گیا تو کیا دیکھا؟ جو زندہ تھا وہ مردہ ہو چکا ہے۔ یہ خبر اس ضعیفہ تک پہنچی، ضعیفہ پریشان ہوئی، امیر کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اے امیر کائنات ہم چند سکوں کے عوض میں ہم نے اپنے بیٹے کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا تھا، اے امیر کائنات میرے بیٹے کو زندہ کر دیجئے، میرے بیٹے کو زندہ کر دیجئے، میرے بیٹے کو زندہ کر دیجئے۔ امیر کائنات نے 2 رکعت نماز ادا کی اور یہی جملہ کہا، قم باذنی، اٹھ جا میرے حکم سے۔ بس یہی فرق ہے نبی میں اور ولی میں، جب نبی کسی مردے کو زندہ کرتا ہے تو یہ جملہ کہتا ہے قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، لیکن جب ولی کسی مردے کو زندہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے قم باذنی، اٹھ جا میرے حکم سے۔ ایک صلوات محمد نہیں ہے، یہ قرآن زندہ ہو جانے معجزہ ہے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جو دوسری کتابوں سے چیلنج کرتا ہے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جو اپنے دعوے کے طور پر جب دعویٰ پیش کرتا ہے تو اس کی عملی جامع کی تفسیر اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ نتیجہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، جس قرآن کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، ہم نے اپنی زندگی میں اس قرآن کو کتنا جگہ دیا ہے؟ اس قرآن کو ہم نے اپنی زندگی میں اس قرآن کو کتنی جگہ دیا؟ ہم نے تنہا قرآن کے چند مصارف کو معین کر لیا ہے اور اپنی زندگی کو اسی مصرف پہ گزار دیتے ہیں۔ ہم نے اس قرآن کے چند یوزز معین کر لیے ہیں اور ہم نے اس قرآن کو اپنے سماج و معاشرے میں اسی یوزز کے تحت استعمال کرتے ہیں۔ وہ قرآن کا یوزز کیا ہے ہمارے سماج و معاشرے میں؟ بڑے ہی معذرت کے ساتھ ہمارے اور آپ کا ہر جگہ کا یہ رویہ ہے، یہ دستور ہے، ہم قرآن کی بہت تعریف کرتے ہیں، بہت زیادہ تمجید کرتے ہیں، بہت تعظیم کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس قرآن کو اپنی زندگی میں کتنا جگہ دیا ہے؟ آپ ذرا سنیں، ملاحظہ فرمائیں، قرآن کے چند یوزز کیا ہیں ہمارے سماج و معاشرے میں؟ 23 بار کا بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا یوز قرآن مجید کا یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اس قرآن کے نیچے سے گزار دیا جاتا ہے تاکہ اس کا سفر بخیر گزرے۔ ہمارے سماج و معاشرے کا اس قرآن کا پہلا یوز یہ ہے، اگر کوئی مسافر سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اس قرآن کے نیچے سے گزارتا ہے۔ ہمارے سماج و معاشرے کا دوسرا یوز جو ہم اس قرآن کا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ دوسرا یوز یہ ہے کہ جب کوئی مریض ہو جاتا ہے تو ہم اسے اس قرآن کی ہوا دے دیتے ہیں تاکہ وہ مریض شفا یاب ہو جائے۔ قرآن کا دوسرا یوز۔ قرآن مجید کا تیسرا یوز اپنے سماج و معاشرے میں کیا ہے؟ تیسرا یوز سماج و معاشرے میں یہ ہے کہ جب اپنے گھر سے بیٹی کو رخصت کرنا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک قرآن کو بھی رخصت کر دیتے ہیں تاکہ وہ بیٹی اپنے سسرال میں جانے کے بعد اس قرآن کو پڑھے۔ آپ اس نیت سے رخصت کرتے ہیں کہ بیٹی سسرال میں جانے کے بعد اس قرآن کو پڑھے گی، اب وہ پڑھے نہ پڑھے اس کا مقدر ہے۔ یہ قرآن مجید کا تیسرا مصرف ہے جو ہم اپنے سماج و معاشرے میں استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا چوتھا مصرف، جب کسی کا آخری لمحہ ہو اور اس کا دم نہ نکل رہا ہو تو ہم اس کے سرہانے سورہ یاسین پڑھ دیتے ہیں تاکہ اس کا دم آسانی سے نکل جائے۔ یہ ہمارے سماج و معاشرے کا مصرف ہے اس قرآن۔ ہم نے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دسترخوان پر کھانا سجایا جاتا ہے تو بالکل خواتین اندر سے سلاد کو اور سیلڈ کو
اتنا زیادہ خوبصورت سجاتی ہیں، اتنا زیادہ خوبصورت ڈیکوریٹ کر کے لے کے آتی ہیں کہ جب وہ سلاد آپ کے دسترخوان پر آتا ہے تو جی نہیں چاہتا کہ اس کو کھایا جائے، جی چاہتا ہے بس دور سے دیکھا جائے۔ ہم نے بھی ایسا ہی کیا اپنے سماج و معاشرے میں، قرآن کو اتنے خوبصورت جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیا کہ صرف ہم دور سے دیکھتے ہیں، جی نہیں چاہتا کہ ہم قرآن کو پڑھیں۔ یہ قرآن مجید کا مصرف ہے ہمارے، ہم اس قرآن مجید کو یوز کرتے ہیں اس طریقے سے۔ جو قرآن مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، آج ہم نے اس قرآن کو مردہ بنانے کے لیے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب انسان کا دم نہ نکل رہا ہوتا ہے ہم اس قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے در حقیقت اس قرآن سے غفلت اختیار کی ہوئی ہے۔ پڑھیں قرآن مجید کی آیتیں، غفلت کے سلسلے میں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ قرآن مجید نے متوجہ کیا، ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے انسانوں کی اور جناتوں کی ایک کثیر تعداد کو جہنم میں پھینک دیا ہے۔ کہا ان کا جرم کیا تھا، یہ کرتے کیا تھے دنیا میں؟ کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل و دماغ تو تھے لیکن سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں تو تھی لیکن دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان تو تھے لیکن سننے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اے معبود یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ سارے کے سارے جانور ہیں۔ بلکہ قرآن نے یہی نہیں کہا بلکہ تیور کو بدلے اور یہی جملہ کہا، بل ہم اضل، جانور ہی نہیں ہے بلکہ یہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غفلت اختیار کی ہے۔ اب یہ غفلت قرآن کی ہو یا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متعلق ہو یا اپنے والدین کی اطاعت نہ کرنے کے متعلق ہو، یا ایک شوہر زوجہ کی اطاعت نہ کرنے کے متعلق ہو، ایک زوجہ کی شوہر کی اطاعت نہ کرنے کے متعلق ہو، ایک باپ کے بیٹے کی اطاعت نہ کرنے کے متعلق ہو، ہر طرح کی غفلت شامل ہے۔ قرآن متوجہ کر رہا ہے، قرآن ہمیں اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ تم نے ابھی تک ایسا کیا ہوا ہے تو اپنے ضمیروں کو زندہ کرو۔ یہ قرآن مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن مردہ باتوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن مردہ سیرتوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سیرتیں مردہ ہو چکی ہیں تو ان سیرتوں کو زندہ کیا گیا، ان سیرتوں کو احیا کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں جس طریقے سے قرآن کے ایک ایک پارے کو جمع کیا جاتا ہے اور قرآن کو مرتب کیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جب کربلا کو سجایا گیا تو کربلا کو سجانے کے لیے ایک ایک قرآن کے جز کی ضرورت تھی۔ وہ جز کون تھا؟ وہ جز کبھی مسلم ابن اوسجہ کی صورت میں، کبھی مسلم ابن عقیل کی صورت میں۔ یہ قرآن کا ایک ایک جز ہے جو کربلا کے میدان میں آمادہ ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے قرآن کو آمادہ کیا گیا ہے، قرآن کو مرتب کیا گیا ہے، ویسے ہی حسین ابن علی نے کربلا کو مرتب کیا۔ کربلا کو اس انداز میں مرتب کیا کہ کبھی مسلم ابن اوسجہ ہیں، کبھی وہب ابن قلبی ہیں، کبھی جناب جون ہیں، کبھی جناب سعید ہیں، کبھی زہیر ابن قین ہیں۔ حسین
قرآن کے ایک ایک پارے کو جمع کر کر قرآن کے حصار میں کربلا کے میدان میں لے کر آ گئے اور کہا کہ ایک ایک جز کی ضرورت ہے اس حسین کو. اور یہی وجہ ہے کہ جب کربلا کے میدان میں لشکروں کا ایک سلسلہ ہوا اور ایک ایک لشکر آتا گیا، جیسے ہی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز بلند ہوتی تھی، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ یہ آواز زینب علیہ مقام کے کانوں سے ٹکرائی. زینب علیہ مقام کے کانوں سے ٹکرانا تھا کہ بہن نے بھائی کو آواز دی، اے بھیا آخر یہ کون سا لشکر آ رہا ہے؟ عجب نہیں کہ حسین نے یہی جملہ کہا، بہن یہ جتنے بھی لشکر آ رہے ہیں یہ کوئی میری نصرت کے لیے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ایک ایک لشکر میرے خون کا پیاسا ہے. ماں جائی زینب اپنے بھائی حسین کو ایک لمحے کے لیے دیکھتی ہے، یہی جملہ کہتی ہے، اے بھائی ایک ایک لشکر آ رہا ہے، ایک ایک لشکر آپ کے خون کا پیاسا ہے، اے بھیا کچھ خطوط لکھ دو، کچھ خط لکھ دو. امام نے بہن کی فرمائش کے اوپر کچھ خطوط کا لکھنا شروع کیا، کچھ خطوط کو مصر و یمن کی جانب بھیجنا شروع کیا. عجب نہیں کہ بہن نے ایک جملہ کہا، اے بھائی اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام ہے خط. پر بہن کی یہ فرمائش تھی کہ ایک مرتبہ حسین نے قلم کو اٹھایا، خط لکھنا چاہتے ہیں، زارو قطار روتے چلے جاتے ہیں، زارو قطار روتے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ حسین کو معلوم ہے حسین کسی ایرو غیرو کو نہیں بلا رہے ہیں، بلکہ حسین اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو بلا رہے ہیں. لیکن ہاں حسین نے ہمت کی، قلم کو اٹھایا اور خط کا مضمون لکھنا شروع کیا. خط کا مضمون سنو گے عزادارو، خط کا مضمون کیا تھا؟ خط کا مضمون یہ تھا کہ حسین نے پہلا جملہ یہی لکھا، من الحسین الغریب الی الرجل الفقیر. حسین غریب کا خط رجل فقیر حبیب ابن مظاہر کے نام. جیسے ہی حبیب ابن مظاہر کے نام حسین نے خط کو لکھا، خط کو لے کر حسین کا قاصد روانہ ہوا. حسین کا قاصد روانہ ہوتا چلا جا رہا تھا کہ جیسے ہی کوفے میں پہنچا کیا دیکھا؟ حبیب ابن مظاہر ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے. حبیب ابن مظاہر اپنی زوجہ کے ہمراہ کھانا نوش فرما رہے ہیں. حبیب ابن مظاہر کھانا نوش فرما رہے تھے کہ حسین کے قاصد نے ایک مرتبہ حبیب کے دروازے پر دق الباب کیا. دق الباب کہنا تھا کہ ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی، من انتا، تم کون؟ ایک مرتبہ جواب یہی ملا، انا برید الحسین، یہ حسین کا قاصد آیا. ایک مرتبہ جیسے ہی حبیب نے یہ جملہ سنا، حسین کا قاصد آیا ہے، ایک مرتبہ حبیب پریشان ہو گئے، زارو قطار رونے لگے. دروازے کو کھولا، قاصد نے خط دیا، خط کو کھولا، مضمون پڑھتے چلے جاتے ہیں، حبیب روتے چلے جاتے ہیں. حبیب نے ایک مرتبہ تحریروں کو بوسہ دینا شروع کیا، تحریروں کو چومنا شروع کیا. حبیب ہیں جو ایک ایک مضمون کو پڑھ رہے ہیں، لیکن حبیب زارو قطار رو رہے ہیں. زوجہ حبیب نے یہی جملہ کہا، اے حبیب زارو قطار رونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حبیب نے اپنی زوجہ سے کہا، ارے حسین نرغے آدھا بکر گیا ہے، اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو نصرت کے لیے بلایا ہے. ایک مرتبہ زوجہ نے یہی جملہ کہا، اے حبیب ارادہ کیا ہے، کیا سوچتے ہو؟ حبیب نے یہی کہا، سوچتا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں. ایک مرتبہ زوجہ حبیب نے کہا، اے حبیب ارے یہ چوڑیاں تم پہن لو، یہ ردائیں تم اوڑھ لو، ارے آقا نصرت کے لیے بلا رہے ہیں اور تم یہ سوچ رہے ہو جاؤں یا نہ جاؤں. ارے یہ زوجہ حسین کی نصرت کے لیے جائے گی. ایک مرتبہ جیسے یہ جملہ کہنا تھا، حبیب نے کہا، اے زوجہ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا. ارے ابن زہرا آواز دے اپنے بچپن کے دوست کو، یہ کیسے ممکن ہے کہ حبیب ارے نصرت کے لیے نہ جائے. ایک مرتبہ حبیب آمادہ ہوئے، آمادہ ہونا تھا، گھوڑے کو آمادہ کیا، گھوڑا آمادہ ہوا، حبیب سوار ہوئے. جیسے ہی حبیب روانہ ہوئے تھے ایک مرتبہ
حسین نے دیکھا کہ کوفے کی جانب سے کچھ گرد نمودار ہو رہی ہے. حسین سمجھ گئے اے عباس میرے بچپن کے دوست کا استقبال کرو. اے عباس میرے بچپن کے دوست حبیب ابن مزاحم کا استقبال. علی اکبر آگے بڑھو میرے بچپن کے دوست حبیب کا استقبال کرو. آزادارو روایت بیان کرتی ہے ایک مرتبہ حبیب کے استقبال کے لیے عباس آگے بڑھے, علی اکبر آگے بڑھے. حسین نے بڑھ کر حبیب کا استقبال کیا. حبیب جیسے ہی ایک مرتبہ لشکر حسینی میں آئے ہیں سارے لشکروں پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی. یہ منظر خیمے تک پہنچا. زینب کو جیسے اس بات کا خبر ہوئی کہ ایک مرتبہ حبیب بچپن کے دوست حسین کے حبیب آئے ہیں, ایک مرتبہ آقا زادی نے فضا کو قریب بلایا. اے فضا حبیب کی بارگاہ میں سلام عرض کرو. ارے فضا در خیمہ میں آئی آواز دی اے حبیب آقا زادی زینب تمہیں سلام کہتی ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی سلام کا پہنچانا تھا ارے حبیب نے اپنے منہ پہ تماچے مارے, آواز دی اللہ اللہ. ارے وہ وقت آ گیا کہ ایک آقا زادی اپنے غلام زادے کو سلام. اللہ اللہ وہ وقت آ گیا کہ ایک آقا زادی اپنے غلام زادے کو سلام کہلوا رہی ہے. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا اور کہوں گا اے حبیب ارے یہ کربلا ہے, یہ 2 محرم ہے. ابھی تک زینب پردے میں موجود ہے, ابھی تک زینب موجود ہے, لیکن اے حبیب 11ویں محرم ہوگی, یہی زینب ہوگی, شمر کے تازیانے ہوں گے, حسین کے خیموں کو جلایا جا رہا ہوگا. آزادارو 2 جملے مسائل کے اور آپ کی زحمت تمام کرنا چاہوں گا. آزادارو روایت بیان کرتی ہے ایک مرتبہ حبیب کا استقبال کیا گیا. حبیب نے یہی جملہ کہا آقا مجھے بھی رن میں جانے کی اجازت دے دیجئے. حبیب کو رن میں جانے کی اجازت ملی. حبیب کو جیسے ہی رن میں جانے کی اجازت ملنا تھا ایک مرتبہ حبیب نے جنگ کرنا شروع کیا. 62 لوگوں کو فنار کیا, 62 لوگوں کو واصل جہنم کیا. لیکن ہاں حبیب تھے, بوڑھے تھے, کب تک گھوڑے کی زین پر سنبھل تھے. ارے گھوڑے کی زین پر حبیب سنبھل نہ سکے. آواز دی اے بچپن کے دوست حسین آج حبیب مدد کے لیے بلا رہا ہے. حسین دوڑتے ہوئے حبیب کی لاشے کے قریب پہنچے. حبیب کی لاشے کے قریب پہنچنا تھا. ایک مرتبہ لاشے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. خیمے میں حبیب کا لاشا آیا. خیمے میں حبیب کا لاشا آنا تھا کہ بیویوں میں کوہرام برپا ہوا. بیویوں نے نو ماتم کرنا شروع کیا. بیویوں نے کوہرام واہ حبیبہ واہ محمدہ کے نعرے گونجے. واہ علیہ واہ وسیالم الذین زعموا انقلبوا انا للہ و انا الیہ راجعون. آنے والے محمد وآل محمد کے ساتھ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. آنے والے محمد وآل محمد کے ساتھ میں جہاں جہاں تشریح نے حضرت کرنا سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. مراجع اعظام کی حفاظت فرما. ملک ایران کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلندی عنایت عطا فرما. کفر و نفاق کو سربلندی فرما. ہم سب کی آخری دعا نیک خواہش نیک آرزو ہے یوسف زہرا ساکن خیبر آخری امام جو ظہور بتا عجیب فرما. ہم سب کو ان کی آواز و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.